قبر ہماری منزل ہے، غفلت اس کی رکاوٹ۔ غفلت کہتے ہیں قبر یاد نہ ہونا۔ شریعت نے کہا کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرے وہ زیادہ سمجھدار۔ چنانچہ انصار میں سے چند نوجوان صحابہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بہت خوبصورت سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس واحزم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت، وہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، واکثرہم استعداد للموت، اور جو ان میں موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو، اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو عقل مند کہا جو موت کو زیادہ یاد رکھیں اور موت کی زیادہ تیاری کریں۔ نہ موت یاد ہو نہ موت کی تیاری یاد ہو تو وہ تو پھر نگاہ نبوت میں بے وقوف انسان ہے۔ تو آج سوچیں، ہم عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے وقوف کس کو کہا؟ حدیث مبارکہ میں ہے الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ۔ لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اس شخص کے اندر عقل کی رتی نہیں ہے۔ تو آج دیکھو کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے۔ کہیں موت کا تذکرہ کر دو نا تو عجب سی بات نظر آتی ہے کہ اس نے کون سی انوکھی بات شروع کر دی۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا مزاج ایسا تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً موت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ذمہ لگایا تھا، آپ میرے ساتھ ساتھ رہنا اور موقع کی مناسبت سے موت کا تذکرہ چھیڑتے رہنا۔ ایک دن آپ نے اس کو کہا کہ بھئی اب آپ کسی اور قوم پہ لگ جائیں۔ اس نے کہا کیوں امیر المومنین، اب موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو آپ نے اپنی ریش کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو اب اس میں جو سفید بال آ گئے یہ مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ عمر لانو نے ایک انگوٹھی پائی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، اے عمر موت ہی واعظ کافی۔ تو موت کو یاد کرتے رہتے تھے۔ جنازہ جا رہا ہے، کسی صاحب نے پوچھا یہ کس کا جنازہ؟ صحابی نے کہا تیرا جنازہ۔ تو وہ تھوڑا سا امبیرسمنٹ فیل کرنے لگے کہ کیا کہا؟ مان لگے بھئی اگر آپ کو برا لگا تو یہ میرا جنازہ۔ پھر بات سمجھائی کہ اے بھائی، جو فوت ہو چکا اس کی تو موت آ چکی، اب یہ تیری باری ہے یا میری باری؟ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاج ہی ایسا بنا دیا تھا ان کا کہ موت ان کو ہر وقت یاد رہتی تھی۔ جب موت یاد رہے گی، نہ انسان دھوکہ دے گا، نہ کسی کی عزت پہ حملہ کرے گا، نہ انسان کسی کا حق مارے گا، انسان ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارے گا۔ اور جب موت یاد نہیں ہوگی تو پھر انسان کوئی بھی گناہ آسانی سے کر لے گا۔ کب موت آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ انسان شادی بیاہ میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ قبر تم میں کفن کا کپڑا پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آدمی کو دشمن نے قتل کیا اور نہر کے اندر ڈال دیا۔ کئی دن اس کی لاش نہر کے اندر ہی رہی تو پھول گئی، ایسی پھول گئی کہ جب اس کو نکالا گیا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون ہے کون نہیں، پہچاننا مشکل تھا۔
یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کس شہر کا ہے۔ چنانچہ پولیس نے کاغذی کارروائی کر کے جو قریب بستی تھی اس کے عالم کو کہا کہ بھائی آخر مسلمان ہے، آپ اس کو نہلا دیں، کفنا دیں اور دفن کر دیں، ہمیں تو اس کے وارث کا کوئی پتہ نہیں۔ لو جی، امام صاحب نے بستی والوں کو کہا کہ لوگوں، نہلا تو میں دوں گا، میرے پاس کفن کے پیسے تو نہیں ہیں، تو کفن کے پیسے دو۔ دیہاتی علاقوں میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں تو ہوتی ہیں، سپینڈنگ کیپیسٹی نہیں ہوتی، کیش نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا مولانا اعلان کر دو مسجد میں۔ بستی میں اعلان ہوا، لوگوں لاوارث نعش ہے، کفن خریدنا ہے، اس کا چندہ کرو۔ کوئی 5 روپے لایا، کوئی 10 روپے لایا۔ آدھا گھنٹہ اعلان ہوتا رہا لاوارث نعش، اور پھر جا کے پیسے پورے ہوئے تو اس کو کفن دے کے اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا گیا۔ پولیس اس کی تفتیش میں تو لگی ہوئی تھی۔ 3 مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ وہ ایک علاقے میں ایک پورے گاؤں کا نمبردار تھا، اور اس کی 4 مربع زمین تھی جس میں فروٹ کا گارڈن بنا ہوا تھا، کروڑوں پتی تھا، کروڑوں روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں تھا، اور اس کے 4 جوان العمر بیٹے تھے۔ 4 بیٹے ہیں، کروڑوں پتی ہے، بینک میں کروڑوں روپیہ ہے، لیکن اس کو کبھی پتہ نہیں تھا جب میں مروں گا میرے کفن کے لیے آدھا گھنٹہ چندہ کیا جائے گا۔ وارث مان نہ کری وارثاں دا، رب بے وارثا کر مار دے۔ فرماتے ہیں کہ اے وارث، تو اپنے وارثوں کا مان نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو لاوارث کر کے مار دیا کرتے ہیں، کیا پتہ کس حال میں موت آئے۔ ایک شخص 5ویں منزل پہ کوئی کام کر رہا تھا، ونڈو میں پاؤں جو اس کا اکھڑا اور کوئی چیز ٹوٹی تو وہ نیچے سڑک پر آ کر گرا، اور میٹل روڈ تھی، مگر اللہ کی شان، نہ ہڈی ٹوٹی، کوئی فریکچر نہیں ہوا، نہ خون نکلا، ایسے لگتا تھا کسی نے اس کو کیچ کر کے زمین کے اوپر رکھ دیا۔ لوگ بڑے حیران، 5ویں منزل سے گرا، کوئی انجری بھی نہیں ہے۔ لوگ اس کو مبارکباد دینے لگے۔ تیسرے چوتھے دن اس کے 2 دوست آئے اس کو ملنے کے لیے اور کہنے لگے کہ تمہیں نئی زندگی ملی ہے، ہمیں مٹھائی کھلاؤ۔ اس نے کہا آپ بیٹھیں، یہ میرے بالکل گھر کے سامنے جو یہ مٹھائی کی دکان ہے نا، سویٹ شاپ ہے، ابھی میں تازہ مٹھائی لے کے آتا ہوں۔ وہ بٹھا کے گھر کہا کہ تم چائے بناؤ، بیوی کو کہا میں ابھی تازہ مٹھائی لاتا ہوں۔ بیوی نے گھر کے اندر ماربل لگا ہوا تھا اور اس کو دھویا تھا، صاف کیا تھا، اور وہ گیلا تھا۔ خاوند اپنے گھر میں ماربل کے فرش پر چلتا ہوا آ رہا ہے، پاؤں جو پھسلا، سر کے بل گرا، اس کو موت آ گئی۔ 5ویں منزل سے گرا، ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا، فرش سے پھسلا، موت کا وقت آ چکا تھا۔ ہمیں کیا پتا کب موت آنی ہے، اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا جیسے کوئی پردیسی ہوا کرتا ہے۔ جو پردیسی ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن میں ہر وقت ہوتا ہے ہم نے واپس جانا ہے، ہم بھی یہاں پردیسی ہیں۔ ہر وقت یہ سوچ رہنی چاہیے کہ ایک دن ہم نے واپس اپنے وطن جنت جانا ہے، مگر غفلت آ جاتی ہے، اور غفلت بھی کیسی کہ بندے کو مرنا یاد ہی نہیں۔ ایک بڑے میاں تھے، 85 سال عمر تھی۔ ایک مرتبہ اس عاجز نے ان سے بات کی کہ اب تو ہماری ریٹائرمنٹ کی عمر ہے،
مجھے بھی چاہیے کہ میں اللہ اللہ کروں، نیکی کروں، آپ بھی اللہ اللہ کریں۔ تو بات سن کے وہ بڑے میاں نے اپنے گھٹنے کو پکڑا، کہنے لگے پیر صاحب دعا کرو یہ گھٹنے کی درد ٹھیک ہو جائے نا، پھر میں نماز شروع کر دوں گا۔ جو 85 سال کی عمر میں گھٹنے کے درد ختم ہونے کا منتظر ہو کہ پھر نماز شروع کروں گا، یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ عرفات کے میدان میں وقوف کا وقت ہے، لوگ دعائیں مانگتے ہیں، کئی تو لمبی مانگتے ہیں اور کئی ہم جیسے کم ہمت تھوڑی سی دعا مانگ کے تھک جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ایک بڑے میاں دو نوجوانوں کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے، تو حیرت ہوئی، اللہ وقوف کا وقت ہے اور اس وقت میں بڑے میاں ہنسی مذاق کی باتیں۔ تو میرا دل چاہا کہ میں ان کو تھوڑا یاد دہانی کرواؤں، اور جب سنا تو ماشاءاللہ وہ نوجوانوں سے شادی کی باتیں کر رہے تھے، ٹاپک بھی یہ اور وقوف عرفات کا وقت۔ تو میں نے پوچھا بڑے میاں کیا حال ہے؟ کہنے لگے جو گزر جائے واہ واہ ہے، جو گزر جائے واہ واہ ہے۔ حالانکہ جو گزر رہی تھی وہ تو آہ آہ تھی۔ تو پوچھا آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ کہتے ہیں ویسے تو 72 سال عمر ہو گئی، لیکن دل میرا 27 سے اوپر نہیں گیا۔ میدان عرفات میں وقوف عرفہ کے وقت اگر 72 سال کی عمر کا بندہ یہ جواب دے کہ عمر تو میری 72 سال ہو گئی، دل 27 سے اوپر نہیں گیا، یہ دھوکہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو قبر ہماری منزل ہے، مگر غفلت اس کا دھوکہ ہے، اس کی رکاوٹ ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر کام اپنا ٹھیک کرنے کے عادی ہوتے ہیں، دفتر کا کام، بزنس کا کام، گھر کا کام۔ اگر کوئی رہ جاتا ہے تو وہ آخرت کا کام رہ جاتا ہے۔ نماز قضا ہو گئی، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، ذرا دیر سے سوتے ہیں، آج دعوت پہ چلے گئے اس لیے فجر نہیں ہو سکی، ان چیزوں میں لگ کے فجر نماز قضا ہو جانا یہ تو بہت بڑی الارمنگ کنڈیشن ہے۔